تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف۔ ریاست دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر چکی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کی تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت پر لفظی گولہ باری۔ کہا پی ٹی آئی اور بانی ہر فورم پر دہشت گردوں کے حامی رہے۔ جیل میں بیٹھے شخص کی خواہش مند ہے کہ لاشوں پر سیاست چمکائی جائے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی آئی کا عسکری ونگ بنتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایسا وزیر اعلیٰ چنا جو ڈرگ مافیا میں ملوث ہے۔ اسمگلنگ میں کے پی حکومت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ نان کسٹم گاڑیوں، تیل، ڈرگ، ٹمبر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ بلیک منی سے پی ٹی آئی کو سپورٹ ملتی ہے۔ 2018 میں تحریک انتشار نے دہشت گردوں کو واپس لا کر بٹھایا۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو باتیں کی ان کی توثیق کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے لیے خیبر پختونخوا میں اپنے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی چیلنج بن گئی۔ علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تحریک انصاف کی لمبی مشاورت۔ کے پی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ گنڈا پور کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ ایک بار پھر گورنر کو بھجوایا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی جانے کا امکان۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی کے بیرون ملک موجود ارکان عارف احمد، نذیر عباس، تاج محمد، آصف محسود اور شیر علی ارباب وطن واپس آ گئے۔ حکومتی ٹیم میں شامل 2 ایم پی اے تاحال بیرون ملک موجود ہیں۔ آزاد کشمیر میں انوار الحق کی وزارت عظمیٰ خطرے میں۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ۔ انوار الحق مستعفی نہ ہوئے تو قانون ساز اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ ذرائع کے مطابق چودھری محمد یاسین، سردار یعقوب خان وزارت عظمیٰ کے متوقع امیدوار۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی نے تجاویز پارٹی قیادت کو دے دی۔ اگلے چند روز میں پیپلز پارٹی قیادت حتمی فیصلہ کرے گی۔ لاہور میں 2 روز کشیدہ صورتحال کے بعد حالات معمول کی طرف لوٹنے لگے۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث بند کی جانے والی بیشتر سڑکیں کھل گئیں۔ لاہور پریس کلب، ڈیوس روڈ، بتی چوک سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے۔ شاہدرہ اور سگیا میں راوی پل پر کنٹینرز موجود ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد جانے اور آنے والی موٹر ویز پر ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس تاحال بند ہے۔ اسکول اور کالجز میں تعلیمی سرگرمیاں دوسرے روز بھی معطل رہیں۔ مذہبی جماعت کی فیض آباد میں دھرنے کی کال پر جڑواں شہروں میں سیکیورٹی انتہائی سخت۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والے تمام راستے دوسرے روز بھی بند۔ مرکزی شاہراہوں پر کنٹینرز کی موجودگی کے باعث جڑواں شہروں کے درمیان آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی۔ میٹرو بس سروس بھی معطل۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروس دوسرے روز بھی بند ہے۔ اسلام آباد کے تمام راستوں پر بھی کنٹینرز موجود۔ وفاقی پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری تعینات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا فیض آباد کا دورہ کیا گیا۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی اسلام آباد پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں سے ملاقات۔ ڈیوٹی پر موجود جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث پنجاب کے بیشتر شہروں کی سڑکیں بند۔ عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ سیالکوٹ اور لاہور ایئرپورٹ جانے والے راستے بدستور بند۔ گجرات کے چھنا چوک میں خندق کھود دی گئی۔ چناب اور جہلم پل پر بھی ہر طرف سے بند ہے۔ لالا موسیٰ، کھاریاں، سرائے عالمگیر جانا محال ہو چکا۔ وزیر آباد میں جی ٹی روڈ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا۔ ادھر راولپنڈی میں ٹرانسپورٹ اڈوں کی بندش کے دوسرے روز میں داخل۔ ریلوے اسٹیشن پر رش میں اضافہ۔ مسافروں کی تعداد بڑھنے پر ٹرینوں کے ساتھ اضافی کوچز لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ مریم نواز نے سعودی وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں بھائی چارے اور اعتماد کا گہرا رشتہ ہے۔ خادم الحرمین شریفین کے ساتھ تعلقات کو نئی جہت پر لے جایا جائے گا۔ مکہ اور مدینہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ ان کی پاسبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پنجاب حکومت جدید خطوط پر ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان ہر وقت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔
امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں انجام کو پہنچ گیا۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق خواجہ طارق گلشن عرف تیفی بٹ کو لاہور منتقل کیا جا رہا تھا۔ رحیم یار خان میں کوٹ سبزل کے مقام پر 2 گاڑیوں میں سوار ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ ملزم تیفی بٹ کو چھڑا کر ساتھ لے گئے۔ حملے میں ایک کانسٹیبل بھی زخمی ہوا۔ تعاقب کرنے پر حملہ آور تیفی بٹ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار۔ تیفی بٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق تیفی بٹ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ لاہور پولیس کا گوگی بٹ کے گھر پر چھاپا، گوگی بٹ ساتھیوں سمیت فرار۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے میں تاخیر، 4 نکات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اختلاف نکات میں گندم پروکیورمنٹ پالیسی، زرعی آمدن پر ٹیکس، گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے اثاثوں کی ڈکلیریشن اور کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ کے ارشاد شامل۔ آئی ایم ایف کی گندم خریداری پالیسی دسمبر تک متعارف کرانے کی تجویز۔ اوپن مارکیٹ سے خریداری کا میکانزم بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ صوبوں نے زرعی آمدن پر فوری ٹیکس نافذ کرنے سے معذرت کی۔ پاکستان نے کرپشن اینڈ گورننس رپورٹ کی اشاعت کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ معاہدے تک پہنچنے کے لیے وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ شرم الشیخ میں پیر کو ہونے والے سربراہی اجلاس سے قبل نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے اہم رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ اور فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت۔ خطے میں سفارتی کوششوں اور رابطوں پر تفصیلی مشاورت۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کچا سامان اٹھا کر تباہال گھروں کا رخ کر لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہری اپنے تباہال گھروں کو لوٹنے لگے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے معاہدے کے تحت نئی حدود پوزیشن سنبھالنی شروع کر دی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع ہو چکا۔ صدر ٹرمپ کل اسرائیل پہنچیں گے، جہاں وہ ممکنہ طور پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہائی پر خوش آمدید کہیں گے۔ امریکی صدر تاریخی جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے مصر بھی جائیں گے۔ سندھ حکومت عوام کو ٹرانسپورٹ کی جدید ترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسیں مرحلہ وار متعارف کرائی جائیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ فلیگ شپ منصوبے سے شہریوں کو آرام دہ اور کم لاگت سفری سہولت ملے گی۔ فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ جدید بس ڈپو، چارجنگ سٹیشنز، خود کار کرایہ وصولی اور سمارٹ مانیٹرنگ سسٹم بھی شامل ہوں گے۔ پیپلز گرین ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت کراچی پورٹ تک قیوم آباد ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی منظوری دی گئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت عوامی خدمت، ترقی اور خود انحصاری کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔